اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ النساء جز نمبر 4 آیت نمبر 7 یعنی 7۔ للرجالی مردوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور کون قرابت دار، مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او کسر یا کثیر یعنی زیادہ، نصیبم مفروضہ حصہ ہے فرض کیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں کہ اسلام سے پہلے دور جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ وراثت کے معاملات بالکل ٹھیک نہیں تھے، بالکل وراثت کے معاملات میں بہت گڑبڑ تھی۔ بعض اوقات ان لوگوں کو حصہ دے دیا جاتا تھا جو حقیقت میں حصے دار ہوتے ہی نہیں تھے، اور بعض اوقات اصل حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور حقداروں میں سے جن کو حق نہیں دیا جاتا تھا نا، ان میں عموماً خاص طور پر عورتیں اور چھوٹے بچے، ان کو تو بالکل نظر انداز کر دیتے تھے، ان کو حصہ ہی نہیں دیتے تھے۔ صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے، جو تیر تلوار چلانے کے قابل ہوتے تھے، ان کو سارے مال کا وارث بنا دیا جاتا تھا۔ تو کیا ہوتا تھا اس طرح باقی جو حقدار تھے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے تھے۔ یہ کہانی کب کی تھی؟ دور جہالت کی۔ اب آپ اپنے معاشرے سے میچ کر لیں کہ کہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی، اس پڑھے لکھے مہذب معاشرے میں بھی کہیں دور جہالت کی بات تو نہیں ہوتی۔ دور جہالت میں وراثت کے معاملات میں یہ خرابی تھی کہ طاقتور کو تو دے دیتے تھے، کمزوروں کو نہیں دیتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ۔ اور باقی ہوتا کیا تھا، اس طرح باقی لوگ وہاں حق سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام حقداروں کے حق جو تھے وہ خود مقرر کر کے بتا دیے ہیں قرآن پاک میں، اور خاص طور پر اس آیت میں، تاکہ اس معاملے میں پھر کسی کے اوپر بھی زیادتی نہ ہو، یعنی کسی کا حق نہ مارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 7 میں، للرجالی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مقرر کر کے دے رہے ہیں اس معاشرے کو کہ جس میں ہو رہی تھی لوگوں کی حق سے محرومی۔ تو آج قرآن کیا ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ قرآن ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے حصے مقرر کیے؟ للرجالی، للرجالی مردوں کے لیے، رجل کہتے ہیں نا ایک آدمی کو، اور للرجالی جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ مردوں کے لیے نصیبن ایک، نصیبن حصہ ہے۔ دیکھیں نصیب کا جو لفظ ہے نا نسب سے ہے۔ نسب کرنے کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کسی چیز کو نسب کر دیا، فکس کر دیا، یعنی گاڑ دینا، فکس کر دینا۔ تو اس سے یہاں مراد فکسڈ حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، کب چھوڑ جائیں؟ مرنے کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں ترکا، جو چھوڑ جاتے ہیں نا لوگ، الوالدانی والدین، یعنی کہ دونوں والدین، اس میں ماں بھی آتی ہے، اس میں باپ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اور آگے کیا بات ہوئی؟ والاقربون، اقربون کون ہے؟ قرابت دار، قریبی رشتہ دار۔ اقربون جو ہے نا وہ اقرب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقرب جو ہے وہ افعل کے وزن پر ہے، یعنی بہت قریب۔ ایک ہوتا ہے نا قریب، پھر قریب، قریب ترین کے لیے بڑا جو لفظ استعمال ہوا ہے اقرب، اور اسی طرح اقربون سارے قریب ترین کے لوگ۔ دیکھیں عام رشتہ داری جو ہے نا وہ اس میں بہت قریب ترین رشتہ داری سے مراد یہ ہے، ایک عام رشتہ داری مراد نہیں ہے یہاں پہ، دور والے رشتہ داروں سے ہمارے یہاں تو اقربین میں سبھی کو شامل کر لیتے ہیں نا، نہیں، اقربین میں عام رشتہ دار نہیں بلکہ بہت قریب ترین رشتہ داری یہاں پر مراد ہے۔ کون سے؟ اقربون جو قرابت دار ہے نا، قریب ترین، وہ خون کے رشتے میں آتے ہیں، مثلا کون ہے؟ اولادیں، یا پھر زوجیت، بیوی بھی۔ اور قرابت میں کون آتا ہے؟ والدین اور اولاد دونوں آتے ہیں، یعنی رحم کے رشتے۔ اور زوجیت اور شوہر اور بیوی، یعنی زوجیت میں رحم کے رشتوں میں رحم کے رشتے آ گئے، اور زوجیت میں میاں بیوی آ گئے۔ تو یہاں للرجال سے مراد صرف مرد نہیں ہے، خاص طور پر ایک بڑے والے جو مرد ہیں ان کو نہیں، چھوٹے بچے لڑکے بھی اسی میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاص طور پہ چھوٹے لڑکے جن کو دور جہالت میں ان کی میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ میراث کیا ہوتی ہے؟ وہی ورثہ جو اس کو ترکہ یہاں پہ کہا گیا،
جو ان کے والدین چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو چھوٹے لڑکوں کو اس سے محروم کر دیتے تھے. تو خاص طور پر یہاں پر جو لفظ للرجال آیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی گھر کا اگر بڑا بیٹا ہے تو سب اس کو مل جائے اور چھوٹا جو تو بچہ للرجال، نہیں، وہ بھی اسی میں آئے گا. تو ان کے لیے خاص تاکید ہے کہ دور جہالت میں بعض اوقات ایک چیز اور بھی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی؟ لوگ نا اس زمانے منہ بولے بیٹے بہت بناتے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو ہی ساری جائیداد مل جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ اصل حق جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ اولاد کا. اور اقربون کے لیے حق ہے، یعنی جن کے ساتھ بہت قریبی رشتہ داری ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وللنساء بھی کہہ دیا، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، یعنی عورتوں کا بھی حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا. دیکھیں ذرا، اس سورہ کا نام بھی النساء ہے. عورتوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک پوری سورہ رکھی ہے. اللہ کو شکر ادا کریں، کہیں الحمدللہ رب العالمین. تو آپ دیکھیے کہ دور جہالت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے نا، اور کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں دیتے تھے، وجہ کیا بتاتے تھے؟ وجہ یہ بتاتے تھے کہ عورتیں تو بھائی کماتی نہیں ہیں، ان کا کیا حصہ ہو سکتا ہے، وہ تو تلوار بھی نہیں اٹھاتی، لڑائی بھی نہیں کرتی، ہم ان کو کیوں حصہ دیں؟ تو ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اور جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا نا، اس میں سے بھی عورتوں کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ کون سا لڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر خاص طور پر یہ اپنی رحمت فرمائی. آپ دیکھیے ذرا الحمدللہ کہ عورتوں پر اپنی خاص رحمت فرمائی، اور جائیداد میں سے باقاعدہ طے کر کے، فکس کر کے عورتوں کو حصہ مقرر کر دیا. اور کیسے؟ مما اس میں سے جو طرح کا یعنی ترکا جو چھوڑ جائیں والدین، الوالدانی والدین، والاقربون قریبی رشتہ دار، اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، فوت ہو جائیں، یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی، یا زوجین میں سے کوئی ایک، یہ ہیں اقربون. کون ہے اقربون؟ ماں باپ، بیٹا یا بیٹی، شوہر یا بیوی، یہ اقربون میں آتے ہیں. یاد رکھیے، ماں باپ یا اپنی اولاد یا پھر شوہر بیوی، یہ ہے اقربون. تو مما اس میں سے جو قلیل یعنی تھوڑا ہے، منہو اس مال میں سے، یا کسر یعنی کسر زیادہ، کسر یعنی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مال کم ہے یا زیادہ ہے، تقسیم سارے کا سارا ہوگا. آپ یہ کہہ کے کسی کو ٹلا نہیں سکتے، ارے بھائی یہ تو تھوڑا سا مال ہے، اب اس میں سے ہم کیا بانٹے. اللہ نے فوراً ساتھ ہی واضح کر دیا، مما قل منہ، تھوڑا ہے تو تھوڑا بھی بانٹو نا، او کسر اگر زیادہ ہے، کثیر ہے زیادہ بانٹو. یعنی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ تھوڑا ہے تو نہیں بٹے گا اور زیادہ ہے تو بٹے گا، نہیں، تھوڑا ہوگا زیادہ ہوگا جو بھی ہوگا تقسیم ہوگا، یعنی کم یا زیادہ سبھی نصیباً نصیباً مفروضہ. اور پھر یعنی کہ تقسیم ہوگا یہ حصہ، اور یعنی فرض کیا گیا، یعنی اس کو بانٹنا، اس کو تقسیم کرنا فرض کیا گیا. کون ہے فرض کرنے والا؟ کس نے فرض کر دیا؟ اللہ نے فرض کر دیا. یعنی مقرر حصہ، طے شدہ حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا، طے کر دیا، فرض کر دیا، اور لینے والے کی اس میں مرضی نہیں چلے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ حصہ اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس کو لینا ہوگا. پھر آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو اپنے پاس رکھو، چاہو کسی اور کو دے دو، چاہو خیرات کر دو. یہ اللہ نے جب دیا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی رخصت دیتے ہیں، کوئی مال کا حصہ دیتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ آگے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اب جیسے اور وہ ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں، روزوں میں بھی رخصت ہوتی ہے نا، وجہ ہوتی ہے، کچھ رخصتیں ہوتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو کوئی انعام دیتا ہے، حصہ دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. ہاں، آپ جیسے حصہ ملا، اب آپ بہت پہلے سے رچ ہو، امیر ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ نے وہ حصہ آگے کسی دوسرے بہن بھائی کو خود لینے کے بعد دے دیا. یہ نہیں کہ آپ نے ادھر ہی، اب جب ایک اس کی پتہ ہے لاجک کیا اس میں یہ ہوتا ہے، ایک بہن بھائی جو ہے نا وہ حصہ بانٹ رہا ہے، دوسروں کو مل رہا ہے. اب ان میں سے ایک نے کہہ دیا میں نہیں لیتی، تم ہی رکھ لو، تو بندے کو تم نے لالچ دے دی نا. اگلا بندہ سوچے گا ایک بہن تو مجھے دے رہی ہے، دوسری کیوں نہیں دے رہی مجھے، وہ بھی مجھے دے. اب وہ بیچاری لے گی تو اس کی آنکھوں میں کھٹکے گی کہ اس نے تو مجھے نہیں دیا، وہ بہن تو مجھے دے کے چلی گئی. نہیں، آپ اللہ نے ایک دفعہ دے دیا نا آپ کو، آپ لے لیں. پھر آپ شکل بدل کے کسی بھی طرح سے، اگر آپ نے اسی کو دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، ایک دفعہ آپ مالک ہو جاؤ، اس کے بعد آپ خیرات کر دو، صدقہ کر دو، جس کو مرضی دے دو. لیکن جو چیز اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس کو قبول تو کرو، وصول تو کرو. یہ ہے کہنے کا مقصد. تو یہ ہے خلاصہ اس کا. نمبر 1 نوٹ کر لیں اپنے پاس. میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ خلاصہ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت کام آنے والی آیات ہیں اور اس کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے. پھر آپ کو قرآن سے جو حکم اللہ نے دیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
خلاصہ یہ ہے نمبر 1 مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو حصہ ملنا چاہیے، خواہ وہ مال زیادہ ہو یا کم، ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو۔ اچھا دینے والے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا پھر بعض لوگ صحت مند ہوتے ہیں، یا بعض کماتے ہوتے ہیں، بعض نہیں کماتے ہوتے، وہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اگلا جو بانٹنے والا ہے وہ اس کیفیت میں اور اس کیفیت میں نہیں، وہ وہ خواہ کسی بھی حال میں ہو، صحت مند ہو یا بیمار، کماتے ہوں یا نہیں کماتے ہوں، انہوں نے حصے بانٹنے اور لینے والوں نے لینے۔ نمبر 3 حصے کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے مقرر کیے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، اس میں کسی بندے کا عمل دخل نہیں ہے۔ نمبر 4 سارے مال کی تقسیم ہونی چاہیے ہر صورت میں، تھوڑا سا بھی ہو یا زیادہ بھی ہو، یہاں تک کہ میت کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا انتقال کے وقت، ان کو بھی کوئی ایک فریق صرف اپنی مرضی سے صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی بٹے گا، لیکن سب کے مشورے سے۔ اسی طرح میت کے مال میں سے، میت کے اوپر، میت کے اپنے مال میں سے فرض کرو میت کے اوپر کوئی چادر وادر ڈالی جاتی ہے دفن کرنے کے بعد، جب وہ چادر واپس گھر پہ آتی ہے تو وہ بھی تقسیم کے مال میں رکھی جائے گی، پھر سارا مال تقسیم ہوگا۔ یعنی کوئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی تقسیم سے باہر نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ جو میت نے اگر کچھ پہلے سے وصیت کر رکھی ہے، اس جملے کو انڈر لائن کر دیں، سوائے اس کے کہ جو میت نے اگر پہلے سے کچھ وصیت کر رکھی ہے یا پھر اس پر قرض ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر میت پر قرض ہے تو وصیت اس نے لکھ رکھی ہے یا اس نے بتا رکھا ہے یا بول رکھا ہے یا بتایا ہوا ہے ویسے کہ مجھے میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کا قرض لوٹانے کے بعد اور اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا وہ مال تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن تقسیم سب پر لاگو ہوگی ہر صورت۔ یہ ہے آیت نمبر 7 سورہ النساء۔ دیکھیں میں نے دوبارہ واضح کیا ہے، بعض لوگ یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ بعض لوگ آیت کے ایک حصے کو تو پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی تقسیم ہوگی تقسیم ہوگی، ہاں ہوا کرے، بالکل ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر میت پر قرضہ ہے تو وہ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے حصے لے کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن میت کے مال کی تقسیم کب ہوگی؟ جب پہلے اس کے قرضے ادا ہوں گے، پہلے اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ یا 1/3 یا جتنا بھی اللہ کی راہ میں دینا، کسی مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یا اس نے کسی یتیم کا خرچہ باندھا ہوا ہے یا کسی بیوہ کا، یا جو بھی XYZ یہ اس نے لکھا ہے، تو یہ کرنا ہوگا، اس کا قرضہ چکانا ہوگا، اس کے بعد اس کا مال بٹے گا۔ ہمارے معاشرے میں کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا یہ آپ کو پتا ہے، یہ تو خود ایک ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو یہاں پر میں آیت نمبر 7 پر یہ والی تفسیر کمپلیٹ کر کے نیکسٹ کلاس میں 7 اگلی آیت پر آتی ہوں، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔